بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتی قعد فانسللت فاتیت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد فقال این کنت یا ابا ہریرہ فقلت له فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس۔ اس سے پیچھے ہم نے جنابت لاحق ہو تو غسل کرنے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کیا۔ اس میں دونوں پہلوؤں سے ہدایات واضح کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ جنابت لاحق ہوئی ہے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بالاجمال وہی طریقہ ہے جو انسان جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ لوگ اہتمام کے ساتھ یہ غسل کریں۔ یہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کی تیاری کا غسل ہے، جیسے وضو اہتمام سے اسی طرح غسل اہتمام سے۔ اس میں پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ دو ازواج مطہرات کی روایتیں ہم نے دیکھیں، وہ بیان کی گئیں، سیدہ میمونہ کی اور ام المومنین سیدہ عائشہ کی۔ دونوں نے بتایا کہ حضور کس طرح، کس اہتمام کے ساتھ، کس ترتیب سے غسل کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، یہ بھی واضح کر دیا کہ استمناء ہے، احتلام ہے، انزال ہے یا محض مخالطت ہے اعضاء کی، غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں واضح ہو گئیں۔ اب اس طرح کی جنابت کی حالت لاحق ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا، تو اس میں ایک دوسرے سے ملنے میں کیا چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، یہ روایتیں اس کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی جنابت میں مخالطت، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی کیا صورت ہوگی۔ انسان اگر مذہبی پس منظر رکھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ میرے پروردگار نے طہارت کے لیے مجھ پر یہ پابندیاں عائد کی ہیں، تو بعض اوقات اس میں افراط و تفریط ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات اس طرح ہوئی کہ میں جنابت سے تھا، یعنی میں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا اور مجھے جنابت لاحق ہوئی تھی۔ حضور نے جیسے عام طور پر ملتے ہیں تو محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ آپ جس جگہ جانا چاہتے تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے اور مجھے موقع ملا تو میں چپکے سے نکل گیا وہاں سے، اور میں نے جا کے جو قیام کی جگہ تھی وہاں غسل کیا۔ پھر میں آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں ظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا ہوگا کہ یہ بھی تو یہاں تھا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کے لایا تھا، کہاں غائب ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آ کے بیٹھا اور آپ کی نگاہ پڑی تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب میں بتایا، وہ جواب بھی بعض روایتوں میں نقل ہوا ہے۔ پوری بات یہ تھی کہ فقلت لہ لقد لقیتنی وانا جنب، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات ہوئی تو میں جنابت سے تھا، پاک نہیں تھا۔ فکرہت ان اجالسک حتی اغتسل، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، اس لیے میں چلا گیا اور میں نے جلدی جلدی غسل کر لیا۔ انہوں نے یہ بات بتائی تو رسول اللہ نے کہا فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں۔ تو یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ جب تک جنابت لاحق ہے تو انسان ناپاک ہو گیا ہے، وہ پیغمبر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یا کوئی اور اچھا کام نہیں کر سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا، تو اس طرح آپ نے اس کی نفی کر دی۔ اس غسل کا واجب ہونا وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن وہ کس مقصد کے لیے واجب ہوتا ہے؟ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کے حدود واضح کر دی۔ یہ
بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی اسی مفہوم میں کم و بیش آئی ہے، یہاں اس کا رقم ہے 451۔ وعن ابن عمر قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الجنابہ من اللیل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں رقم ہے 452۔ ابن عمر بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ رات میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جنابت لاحق ہو جاتی ہے، جس کی صورتیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی گویا اتنی بات مقدر ہے کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ جنابت لاحق ہو گئی تو فوراً اٹھ کے غسل کیا جائے، وہ تو نماز کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن میں جو سوتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میری موت آ سکتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں، ایک ناپاکی کا احساس تو ہے، یہ صحیح ہے کہ اٹھوں گا، میں غسل کروں گا، نماز پڑھوں گا، لیکن اس وقت میں سو رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جس وقت بھی انسان اپنے مصروفیات و مشاغل سے غفلت میں جانے لگتا ہے تو فوراً ایک طرح کی ایک بندہ مومن کو موت کی یاد دہانی ہوتی ہے، کیا خبر فرشتہ کب آ جائے، کب اٹھا لے جائے۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ اس میں پاکیزگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ غسل نہ کریں، وضو کر لیں، اور جہاں جہاں کہیں غلاظت لگی ہے، نجاست لگی ہے، تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سو جائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پاکی شمار ہوگی۔ باقی جہاں تک غسل کا تعلق ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، وہ سونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اس کی بھی آپ نے وضاحت فرما دی اور بہت پاکیزہ طریقے کی ہدایت کر دی۔ اس پر عمل کر کے دیکھیے، اس سے بہت اطمینان دل کو حاصل ہوتا ہے، طبیعت میں بھی نشاط رہتی ہے۔ اور اگر بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ کیے ہوئے ہے اور یہ ذکر تمام ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں بھی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ میں اٹھا ہوں، میں نے وضو کر لیا ہے، اس لیے کہ جو انسان کے حیوانی تقاضے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، جنسی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، وہ تو اس کو لاحق ہونے ہیں ہر حال میں۔ یعنی انسان کی جبلتوں نے اپنا اظہار کرنا ہے، ان جبلتوں کو ترک کر دینا، ان سے گریز کر لینا، ان کو مذمت کی نظر سے دیکھنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کریں گی، اپنے تقاضے بھی پورے کرائیں گی، لیکن ان پر علم و عقل کے مطالبات کو یا علم و عقل کے تقاضوں کو حاوی رہنا چاہیے۔ اور علم و عقل کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے مل گئی ہے۔ وہ حضور نے اس کے لیے یہ تلقین فرمائی، اور دیکھیے کیسی پاکیزہ بات ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی آگے بیان ہوں گی وہ در حقیقت اسی مخالطت کے حدود بھی واضح کر رہی ہیں، اور اس میں ایک بندہ مومن کے لیے صحیح نمونہ کیا ہے اس کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے جو ہمیں حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے، اس کو اسی نگاہ سے دیکھنا بھی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔